ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ الانعام مکی سورہ کی آیات 151 سے 153 تین آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی پہچان کروائی ہے اور صراط مستقیم کے مطالبات اپنے بندوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یہ مطالبات یعنی 9 مطالبات اس میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ 9 مطالبات پیش کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا رستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لہذا اسی رستے کی پیروی کرو اور دوسرے رستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تم کو وہ اللہ کے اس رستے سے، اس صراط مستقیم سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ 9 مطالبات جو صراط مستقیم کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے کہ شرک نہ کرنا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، ظاہر اور خفیہ فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا سوائے اس کی کفالت کرنے کے، ناپ اور تول کو پورا کرنا، عدل پر مبنی بات کرنا خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے عہد پر قائم رہنا۔ یہ 9 مطالبات ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ بھی اس میں شامل ہے توحید کا، اور اس میں معاشی اور معاشرتی قوانین بھی اسی کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم ان میں سے کچھ مطالبات کی وضاحت میں جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آؤ تمہیں میں پڑھ کے سنا دوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا سب سے پہلے سب سے بڑی جو حرام چیز ہے، سب سے بڑا جو جرم ہے، جس کو ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، وہ شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ حرام ہے تم پر۔ اور شرک کیا ہے؟
اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی ایک چیز کا بنا ہوا ثابت کر کے دوسروں کو بھی اسی سے ثابت کرنا، جس طرح نور میں نور اللہ کا عقیدہ امت کے اندر رائج ہے، یا صوفیہ نے وحدت الوجود کا عقیدہ دیا کہ ایک ہی وجود ہے، اللہ کے وجود، یہ سب جو وجود ہے اللہ ہی کا ایک وجود ہے، یا وحدت تشہود اور حلول کا عقیدہ دیا کہ بندہ ترقی کر کے اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، یا اللہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ تو دو ذاتوں کو ایک ہی مجسم ذات کر دینا یہ شرک ہے، اور ذات کے شرک کے بعد پھر اللہ کے خلق اور امر کے اندر جو شریک ٹھہرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، کائنات کی ہر مخلوق بنائی، اور اگر کسی کا مطلب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی کوئی چیز تخلیق کر سکتا ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، وہ فصل اگا سکتا ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، یعنی جو کام اللہ تخلیق کرتا ہے کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ شرک ہے، اور اللہ کے امر کے اندر شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہی ہے، یہ ہر چیز اللہ کی خلق ہے اور اس کے اندر اللہ ہی کا امر چلتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیر، اس کا بھی حکم چلتا ہے، وہ بھی زندے کو مردہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بارشیں برسا سکتا ہے، رزق کے اندر فراوانی کر سکتا ہے، فرشتوں کو آرڈر دے سکتا ہے، فرشتوں سے روحیں چھین سکتا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر کسی کا امر ماننا، چاہے وہ فرشتوں کا امر مانا جائے، انبیاء کا امر مانا جائے، جس طریقے سے بعض بزرگوں نے یہ عقیدہ دیا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور پھر وہ اس کائنات کے اندر تکوینی امور سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے غیب میں رکھ کر اس پورے نظام کو چلانے کے لیے چلائے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں کس طرح چلتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ سارے اختیارات اللہ کے امر کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ان تین چیزوں کے اندر سمو جاتی ہیں کہ یا تو اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا خلق اور امر کے اندر شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، لاپرواہ ہے، اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہمذات ہے۔ جن اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے اعلان کر دیا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا و یگانہ ہوں، نہ مجھ سے کوئی ہے نہ میں کسی سے ہوں، نہ میرے جیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اسی جیسی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ نظریات دینا کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ یا نور میں نور اللہ، یہ سب ذات کے شرک ہیں، اور بندوں کو اختیارات دے دینا کہ بندے یہ کام کر سکتے ہیں، بزرگ یہ کام کر سکتے ہیں، پیر یہ کام کر سکتا ہے، زندہ پیر یہ کام کر سکتا ہے، مردہ پیر وہ کام کر سکتا ہے، یہ خلق اور امر کے اندر شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ نے یہ چیز تمہارے اوپر حرام کر دی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، شیئا، کسی بھی چیز کو، کسی مخلوق کو، کسی کو بھی۔ اور اسی بات کو دوسرے الفاظ کے اندر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنانا، ورنہ تو قیامت کے دن
ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بن کر بیٹھ جائے گا، یعنی ان میں شامل ہوگا جو ملامت زدہ ہیں اور بے یار و مددگار ہیں۔ یعنی آج تم نے شریک ٹھہرایا، آج تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنایا، لیکن قیامت کے دن وہ الہ کہیں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوگا، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے تجھے صرف یہی حکم دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اسی کی۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے خضوع اور تذلل اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کی بڑائی اور برتری کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، ہر طرح کی بڑائی کو، ہر طرح کی خوبی کو اس کے لیے مان لینا اور ہر طرح کی کمتری کو اپنے لیے تسلیم کر لینا، یہ عبادت ہے۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر یہ نظریات قائم ہو جائیں تو سمجھ لو کہ بندہ حالت عبادت کے اندر ہے۔ بندہ اللہ کا حکم مانتا ہی اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک سب سے بڑی ذات، سب سے عظیم ذات اس کی ہے، اس وجہ سے وہ اس کا حکم مانتا ہے۔ وہ جس چیز کو حلال کہہ دے بندہ اس کا کہنا مانتا ہے، حلال مانتا ہے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دے بندہ اس کو حرام مانتا ہے۔ لہذا ہر طرح کی غیر مشروط اطاعت جب کسی کی جائے تو یہ غیر مشروط اطاعت عبادت ہے۔ بندہ غیر مشروط اطاعت کرتا ہی اس لیے ہے، اپنے آرگومنٹ پیش کرنے سے اجتناب کرتا ہی اس لیے ہے، وہ کہتا ہے کہ اس اتنی عظیم ذات کی طرف سے یہ آرڈر ہے۔ تو لہذا یہ کیفیت پیدا کرنا، خضوع و تذلل پیدا کرنا، اپنے آپ کو کسی کا غلام ماننا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے شروع میں ابھی بیان کیا کہ خلق اور امر کو ماننا، کسی کو کے ساتھ اللہ کے ساتھ خلق امر میں شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ سورہ بقرہ کی 21 و 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یعنی خلق اللہ نے کیا، تم کو بھی اللہ نے خلق کیا، تم سے پہلوں کو بھی خلق اللہ نے کیا۔ اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے اس نے بارش برسائی، پانی برسایا، فاخرج بہ من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے مختلف طرح کے پھل پیدا کیے، رزق لکم، تاکہ تمہارے لیے رزق کا اہتمام ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خلق بھی اسی کی ہے، تم کو اللہ نے خلق کیا، اور اس کائنات کے اندر امر بھی اسی کا چل رہا ہے۔ اگر تم اس خلق اور امر کے اس اختیار کو تم اللہ کے لیے مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی جب بھی کوئی انسان ان معاملات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت، سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ محبت اسی کے ساتھ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے ند بنا لیتے ہیں، ایسی ہستیاں تلاش لیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے ایک ایک حکم کو ماننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، دست بستہ رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے قدم چومتے ہیں، ان کے ایک حکم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ وہ حلال پوچھتے ہیں، نہ حرام پوچھتے ہیں، نہ جائز پوچھتے ہیں، نہ ناجائز پوچھتے ہیں۔ یہ شخصیات، یہ پیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے، یعنی جس کی خاطر ایک انسان دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، صحیح غلط کی تمیز کھو دے،
فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، اس کے ساتھ ایسی محبت کر رہے ہیں جس طرح اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اس معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس محبت میں جو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی محبت میں کوئی شریک ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی آپ ایک بات کو رپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ کیا تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں، سب سے بڑے گناہ جو ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ ہمیں بتائیے۔ قال الاشراک باللہ، وہاں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے وضاحت آئی۔ وعقوق الوالدین، شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا۔ وجلس وکان متکیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ سیدھے ہو گئے اور فرمایا فقال الا وقول الزور قال فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی بار دہرایا، الا وقول الزور، ہاں جھوٹ بولنا، ہاں جھوٹ بولنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا گناہ کبیرہ میں جھوٹ کو شامل کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ قلنا لیتہ سکت، کہ یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموشی ہو جائیں۔ یعنی اس بات کو، یعنی آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا فنکاری سمجھی جاتی ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کو چکر دینا ہے، گیڑا دینا ہے، ہیرا پھیری کرنی ہے، دھوکہ دینا ہے، آج اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، خوبی سمجھی جاتی ہے، اور زیادہ جھوٹ بولنے والوں کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں یہ اکبر الکبائر ہے، گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، جس کو شرک کے بعد رکھا گیا۔ پھر صراط مستقیم کی دوسری شرط جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس بات کی یہاں چونکہ سورہ انعام کے اندر سمجھ لیں کہ وہ نکات بیان کیے گئے ہیں، ان نکات کی وضاحت ہمیں دوسری جگہ پہ قرآن کے اندر ملتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اف کا مطلب یہ نہیں کہ بھی آپ لفظ اف کہو، نہیں، اف ایک جملہ ایسا ہے کہ چاہے وہ ہر زبان کے اندر الگ لفظ ہو سکتا ہے، یعنی وہ جملہ، وہ لفظ جس سے ان کی دل شکنی ہوئے، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، فرمایا کہ ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہ، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ نرم بات کرو۔
یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بات فرمائی ہے کہ بالوالدین احسانا، اب اس کی عملی شکل بتائی جا رہی ہے کہ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ تمہارے سامنے اگر وہ ضعیفی کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو اور جھڑکو نہ، بلکہ قول کریم اختیار کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو جو ہیں وہ شفقت کے ساتھ ان کے لیے پھیلائے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر شفقت کی تھی تو بھی ان کو اپنا رحم کر۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، فرمایا کہ اگر تم سعادت مند ہو جاؤ گے، صالح زندگی گزارو گے، فانہ کان للاوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلٹنے والوں کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ والدین کے بعد اگلا حق کن کا ہے۔ فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ رشتہ داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو، اور مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی، اور دیکھو فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی اگر پیسہ ہے تو فضول خرچی میں لگانے کے بجائے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کے اوپر خرچ کرو اس کو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے اور رشتہ داروں کا رکھا ہے، اور اسی کی تفصیل میں مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا سورہ النساء میں آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر۔ وہاں بھی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربى رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، والجار الجنوبی اور غیر رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل وصاحب بالجنب، اور جو سفر کا ساتھی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کہاں تک باریکی کا نقطہ رکھا ہے۔ سفر کا ساتھی یعنی آپ سفر کرتے ہیں کسی بس میں، گاڑی میں، رکشے پہ، جہاز پہ، کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ آپ کا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ جو سفر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں یا ملازم ہیں، آج کے دور میں جو ملازم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیخی کرنے والوں اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح شروع میں ہم نے دوسری آیت کے اندر پڑھا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں پر فرمایا کہ شیخی خور اور فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتا، یعنی لوگ اپنا پیسہ ان کاموں کے اوپر لگاتے ہیں جو اصل حقوق ہیں ان کی تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا دوسرا تقاضا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے کہ شرک کے بعد یہ ہے کہ بندوں کے ادائے حقوق ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ،
دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ یعنی عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ وہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ معیشت کے اوپر بوجھ ہے، لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ قبیلے کے محافظ بنیں گے، یہ باپ کا نام روشن کریں گے، یہ کیونکہ اس دور کے اندر آج کی طرح کا سیاسی نظام نہیں تھا، اس طرح کی حکومتیں نہیں تھیں، اس طرح کا تحفظ موجود نہیں تھا، تو ہر قبیلے کا تحفظ اسی کے قبیلے کے جوانوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اسی کے ذریعے اس کی طاقت اور عروج ہوتا تھا، اور انہی کے ذریعے زوال ہوتا تھا۔ تو ان کے ہاں یہ تھا لڑکے زیادہ ہوں گے قبیلہ زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ کماؤ ہوں گے، زیادہ مال آئے گا، زیادہ تلوار باز ہوں گے، اور لڑکیاں تو معیشت کے اوپر بہت سمجھی جاتی تھیں، لہذا وہ لڑکی کو چھوٹے ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا ہاں ایک معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے ہاں فخر کیا جاتا تھا، ایک فخریہ چیز ان کے رسم بن چکی تھی۔ اور اس کے پچھلی وجہ کیا تھی؟ خشیت املاک، کہ یہ معیشت کے اوپر بوجھ نہ بن جائیں، یہ مفلسی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے۔ یعنی رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹ کر دوسرے الفاظ سے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اولاد کو مفلس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں فرمایا کہ تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، یہاں فرمایا کہ ان کو بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر بھی جو کہ آج سائنسی طریقہ آ گیا ہے، آج بچے کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، یعنی کہ لوگ اس کام کے لیے اسقاط حمل کرتے ہیں، ابارشن کراتے ہیں۔ تو قرآن کی روح سے یہ بھی قتل اولاد کے اندر آتا ہے، یعنی جس جان کا وجود بن چکا ہے، جو چیز اپنے وجود کے اندر آ چکی ہے، اس کو ختم کرنا یہ قتل اولاد کے اندر ہے۔ لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ ایک لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے تو بڑی سائنسی ترقی کر لی ہے، ہم تو جی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ علت وہی ہے من خشیت املاک، کہ یہ معیشت کے اوپر بوجھ بنے گا، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یعنی اس کو معیشت کے اوپر بوجھ کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اسی طرح قتل اولاد کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ماؤں کو ستانا، ماؤں کو کی نافرمانی کرنا۔ جیسا دوسری حدیث میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حقوق الوالدین، وہاں والدین یعنی ماں باپ دونوں کا ذکر آ گیا، یہاں حقوق الامہات ماؤں کا ذکر آ گیا۔ کوئی ماں کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے بچوں کا زیادہ داء لگ جاتا ہے اس کے اوپر، باپ کے ڈر سے بھی ہو سکتا ہے وہ ساتھ جھکائے رکھیں، لیکن ماں کے اوپر زیادہ زور چل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ماؤں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ماؤں کو ستانا، ماؤں کی نافرمانی کرنا تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وَمَنَعَ وَحَاتِ، اور کسی کو نہ دینا لیکن خود مانگنا، یہ حرام کیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور تمہارے لیے قیل و قال کو یعنی بہت زیادہ فضول بک بک کرنے کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور سوالات کی کثرت سے یعنی بے وجہ سوال کر جانا، سوال کے اوپر سوال کرتے جانا، بال کی کھال اتارتے جانا، یعنی پتہ چلے کہ جی بڑا ذہین بندہ ہے،
یعنی سوال ہی کرنا ہے نا، جتنا مرضی سوال کرتا ہے یا سوال کی تو کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، زور تو جواب دینے والے کا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ کثرت سوالات سے بھی منع کیا، وَأَضِاعَةَ المال، اور مال ضائع کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ تو صراط مستقیم کی یہ تیسرا مطالبہ تھا یہ کہ تنگی رزق سے اولاد کو قتل کر دینا، فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور چوتھی چیز بیان کی گئی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، دیکھو فحاشی کے قریب نہ جانا، چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو۔ فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ فحاشی کہتے ہیں جس کے اندر جنسی اعضاء کی نمائش ہو، جنسی گفتگو جو کہ عام حالات میں بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ عام لوگوں کے اندر کرنا، یا اس کی باتیں کرنا، یا اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یا ناجائز طریقے سے جنسی معاملات کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو عربی کے اندر فحاشی کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو ڈھکی ہوئی ہیں ان کو کھولنا، فحاشی کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، یعنی وہ چیزیں جو ڈھکنے کے قابل ہیں ان کو کھولنا۔ تو لہذا فرمایا کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ ذو معنی الفاظ کے اندر ہو یا واضح الفاظ کے اندر ہو، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور سورہ اعراف میں کے اندر فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی پہلی آیت میں فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ، دوسری کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر فحاشی کو، کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اور پھر اسی بات کو مزید کھولے الفاظ کے اندر، تاکہ کوئی ہو سکتا کہے جی یہاں تو لفظ مجاز کے طور پر کہی گئی ہے، کنائے، کیونکہ بات رحم اللہ تعالیٰ اخلاق کی زبان استعمال کرتا ہے۔ لوگ لفظی بحث کے اندر پڑ جاتے ہیں، جی فحاشی کا لفظی معنی تو یہ ہے ہی نہیں ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے مجازی معنی استعمال کیا، تو ہو سکتا کوئی کہتا ہے جی اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دوسرے واضح الفاظ کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہی فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا رستہ ہے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ زنا جو ہے یہ ہے فحاشی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا، یعنی بری نظر سے آنکھ سے دیکھنا، یہ آنکھ کیا زنا ہے۔ برے مقصد کے لیے ہاتھ سے چھونا، یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور اس کے بعد عمل تو اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لا احد اغیر من اللہ عز وجل، کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہو سکتا، وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فحاشی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اب ایک انسانوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری جبلتیں رکھتی ہیں، جبلی خواہشات بھی رکھی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ ان کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا رستہ کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا جو حلال رستہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ آزاد عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری لونڈیاں جن کو تم اپنے اموال سے تم حاصل کر لیتے ہو، یعنی اس دور کے اندر لونڈیوں کا تصور موجود تھیں، فرمایا کہ ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، محسنین غیر مصافحین، فرمایا کہ وہاں بھی مقصد کیا ہونا چاہیے، محسنین غیر مصافحین، یعنی مقصد وہاں بھی فرمایا کہ تم ان لونڈیوں کے ساتھ بھی نکاح اس لیے کر سکتے ہو، اس لیے رکھ سکتے ہو تاکہ تمہارا مقصد اپنی عزت اور عفت کو محفوظ کرنا ہو، غیر مصافحین، آوارہ گردی کرنا مقصد نہ ہو، ناجائز تعلقات قائم کرنا مقصد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو فرمایا کہ لہذا تم ان میں سے جس کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو پھر تم اس کا فریضہ، یعنی اس کا جو حق مہر جو ہے وہ اسی طریقے سے ادا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ تمہیں بتایا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ
یستطع منکم طولا ان ینکح محصنات مؤمنات، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے، یعنی حالات اس کے غربت والے ہیں، کمزور ہیں، وہ کسی آزاد مومن عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو پھر تمہاری وہ جو لونڈیاں جو ہیں جو تمہاری ملکیت کے اندر ہیں اور مومنہ ہیں، فرمایا کہ پھر تم ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی وہاں بھی نکاح ہی کرنا ہے، لونڈی بلا نکاح نہیں ہوتی۔ یہ بات بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تصور ہے کہ لونڈی، اس دور میں لونڈیاں شاید بلا نکاح ہوتی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا تھا، لیکن اس کا درجہ عام عورتوں سے کم ہوتا تھا۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں سے باخبر ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، لہذا تم لونڈیوں کے ساتھ بھی نکاح کرو ان کے جو وارثان ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، ان لونڈیوں کے جو مالک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے بھی نکاح حق مہر جو ادا کرو معروف کے مطابق۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی یہاں بھی وضاحت کر دی کہ آزاد عورت تو دور کی بات ہے، ایک لونڈی کے ساتھ بھی تم نے نکاح کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ محصنات، مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اپنی عزت اور عفت کو محفوظ رکھ سکو، اپنے جذبات کو تم جائز جگہ پہ استعمال کر سکو۔ غیر مصافحات، آوارہ گردی کے لیے نہیں۔ ولا متخذات اخذان، باہر جو لوگوں نے ناجائز تعلقات کے لیے رکھی ہوتی ہیں ان کو کہا عربی کے اندر متخذات اخذان، کہ جن کو تم ناجائز تعلقات، ناجائز شہوت رانی کے لیے رکھا گیا تھا، اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ جو معروف طریقہ ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم معروف طریقے کے مطابق نکاح کرتے ہو، چاہے لونڈی کے ساتھ کرتے ہو، چاہے اس کو تم آزاد عورت کے ساتھ کرتے ہو، تو یہ چیز فحاشی کے اندر نہیں آتی۔ فحاشی کے اندر تب آئے گی جب تم نے خفیہ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، شہوت رانی کے لیے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور حلال یہ ہے کہ جو معروف طریقہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے اس کے مطابق تم نکاح کرو گے، تو یہ جو ہے یہ فحاشی کے اندر یا شہوت رانی کے اندر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی کہ تم جو ہے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا، طاقت اور اقتدار آ چکا تھا، لہذا اب وہ خطرہ نہیں تھا، وہاں بھی اجازت یہ دی گئی کہ مرد جو ہے اہل کتاب کے ساتھ کر سکتا ہے، عورت اہل کتاب یعنی اور مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی تم نکاح کر سکتے ہو مومن آزاد عورت کے ساتھ اور اہل کتاب آزاد عورت کے ساتھ، من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، ہاں اس سے پہلے تم نے ان کو ان کا حق مہر ادا کر دیا ہو، محسنین غیر مصافحین ولا متخذ اخذان، یعنی وہاں بھی تمہارا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ صرف ناجائز تعلقات استوار کرنا مقصد نہ ہو، شہوت رانی کا مقصد نہ ہو، آوارہ گردی کا مقصد نہ ہو، وہاں بھی مقصد گھر بسانا ہو، اپنی عزت اور عفت کو محفوظ کرنا ہو، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک عرفیت کا طریقہ بتا دیا کہ یہ ہے طریقہ۔ اور سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور تمہیں منع کرتا ہے فحاشی اور نافرمانی سے، والبغی، سرکشی اور بغاوت سے تمہیں منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت پکڑ لو۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستے کے اوپر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور تم میں سے جو بھی شیطان کے طریقے کے شیطان کے راستے کے اوپر چلے گا تو وہ تو اس کو فحاشی کا حکم دے گا، منکر کا حکم دے گا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا،
اور اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے پاک دامن رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی 151 سے 153 تک کی جو آیات جو ابھی آپ کے سامنے شروع میں رکھی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 مطالبات پیش کیے تھے۔ ان میں سے 4 مطالبات جو ہیں آج آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اولاد کو قتل نہ کرنا، اور فحاشی کے قریب نہ جانا۔ یعنی یہ 4 وہ مطالبات ان میں سے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں، اگر ان میں سے ان 9 میں سے کوئی ایک تعلیم سے بھی بندہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صراط مستقیم کے اوپر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھے، جو کہ اس کے انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر سے، اس کے وسوسے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں سے کرے، اور اگر ہم اصحاب الیمین میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں سے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔